نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، عنوان نمبر 23 ہے بندگی نفس کیا چیز ہوتی ہے۔ جائز اور ناجائز چیز کی تمیز کیے بغیر نفس کی بات کو ماننا، نفس کی بات کو ترجیح دینا بندگی نفس کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک انہی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث طیبہ سماعت کیجیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہے وہ بندہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کر کے نیکیاں کرے تاکہ اللہ پاک سے آخرت میں وہ انعام حاصل کر سکے۔ اور پھر فرمایا احمق ہے وہ بندہ، یعنی بے وقوف ہے بندہ وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، نیکیاں نہ کرے، پھر اللہ سے آخرت میں انعام کی امید رکھے۔ تو زندگی خوف اور امید دونوں کے درمیان رہ کر گزارنے کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اتنے مایوس بھی نہ ہو جائیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اتنے پر امید بھی نہ ہو جائیں کہ کچھ بھی نہ کرے تو کچھ مل جائے گا۔ زندگی خوف اور رجا دونوں کے درمیان رہ کر گزارنے کا نام، یعنی نماز ہم نہ پڑھیں، جماعت کی باقاعدگی ہم نہ کریں، واجبات کا خیال ہم نہ کریں، فرائض کا خیال ہم نہ کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال ہم نہ کریں، پھر بھی کہیں کہ مجھے بس میں نے تو بخشا ہی جانا ہے، چھوڑے نہیں سب کچھ ہو ہی جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مردہ بے وقوف۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت ثابت بن ضاحک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم کھائے تو وہ جس مذہب کی قسم کھا رہا ہے وہ اس جیسا ہی ہے، یعنی وہ اسی مذہب پر ہی جس کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ نفس کی تابعداری کر کے نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے شریعت اسلامیہ سے ہٹا ہوا ہے تو اس خواہش کی پیروی کی وجہ سے اس کو دوزخ میں عذاب دیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی مومن پر لعنت بھیجنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بندے نے اس مومن کو قتل کر دیا، اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا کسی مومن پر کفر کا فتویٰ لگانا ایسا ہی ہے جیسے اس مومن کو آپ نے قتل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کو بندہ کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو بندہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو بڑے کفر کے فتوے لگتے ہیں، ہر بندہ کافر، ہر بندے کی نظر میں دوسرا بندہ کافر ہے، خود ہی مسلمان ہے سب سے بڑے ہیں۔ تیسری حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بنی اسرائیل کے لوگوں کی کہانی بیان فرمائی۔ فرمایا 3 بندے جا رہے تھے،
بنی اسرائیل سے کا تعلق تھا، تو رستے میں ان کو بارش نے گھیرا، بارش کی شدت تھی، انہوں نے ایک غار میں پناہ لینے کی کوشش کی، جیسے اس غار میں گئے اوپر چٹان آ گئی، وہ غار کے اندر ہی پھنس گئے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی اپنی سچائی بیان کرے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ پہلا بندہ بولا، اے میرے اللہ تجھے پتہ ہے میرے پاس ایک بندہ مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، 3 سیر چاولوں کے عوض سے، وہ اپنی مزدوری بھول کے چلا گیا، میں نے ان چاولوں کا بیج خریدا، ان کو پھر بویا، پھر ان سے غسل پیدا ہوئی، پھر میں نے ان سے گائے بیل خرید لی، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا، تو میں نے کہا کہ یہ گائے یہ بیل سب کچھ تیرا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو 3 سیر چاولوں کی عوض مزدوری کی تھی۔ اس نے کہا یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ انہیں 3 سیر چاولوں کی عوض میں نے سب کچھ بنایا، لہذا سب کچھ تیرا ہے۔ میرے مولا یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اس کی یہ بات کرنی تھی تو تھوڑی سی چٹان غار کے وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ آج ہم تو کہتے ہیں اللہ خیر سوک رکھے کہ جو مزدور آیا نا اللہ کرے اس سے مزدوری لینے کا یاد ہی بھول جاؤ، اس کی مزدوری ہڑپ بھی کر جاؤ، اگر بیچارے کو یاد بھول گیا پھر کبھی 2-3 دن ٹھہر گیا دعا پیش کر تیری مزدوری میرے پاس رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، ہم اس سے پھر دلیلیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ خیر کرے جو مزدور آیا نا بیچارہ یہ کسی طرح اللہ کرے یہ مزدوری بھول ہی جائے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے۔ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرا بندہ بولا میرے اللہ تجھے پتہ ہے میں جب اپنے گھر میں آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا۔ ایک مرتبہ میں لیٹ ہو گیا، میرے والدین سو چکے تھے تو میرے بیوی اور بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، میں نے والدین کو بیدار کرنا بھی پسند نہ کیا اور اپنے بچوں کو کھلانا پلانا بھی پسند نہ کیا، میں ساری رات ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے اللہ تو جانتا ہے یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، یعنی آسمان نظر آنے لگا، آسانی ہوگی ان کے لیے۔ آج ایسے بدبخت بیٹے بھی آپ کو ملیں گے جب فروٹ کی ریڑھی پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں رنگین شاپر میں ڈال کے دینا، کیوں؟ یا بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ امی اور ابے کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ نہیں ہم کہتے بچوں کی خدمت نہ کریں، بچوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن یہ بچے تجھے کس کی وجہ سے ملے، سبب کون بنائے؟ تیری اماں اور تیری ابے سبب بنے اور تو کوئی سبب نہیں بنا، ان کو چھوڑ رہا ہے جن کے صدقہ سے اللہ نے تمام نعمتیں دے رکھی۔ پھر تیسرے بندے نے عرض کیا اے میرے اللہ ایک مرتبہ میری چاچا زاد بہن میرے پاس کچھ قرض لینے کے لیے، تو میں نے کہا میں تجھ سے صحبت کروں گا پھر تجھے قرض کروں گا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ مولا میں اس سے صحبت کرنے پر قادر تھا لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے ڈر گیا، تیرے غضب سے میں ڈر گیا، میں نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو ہم پہ آسانی کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان ساری کی ساری ہٹ گئی، وہ تینوں غار سے باہر آ گئے۔ یہ ہے جب بندہ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کوئی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جب بھی اس کا واسطہ ڈال کے دعا مانگے گا اللہ کریم ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن ہمارے اندر جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں میں تو بڑے کام کرتا ہوں، میں تو بڑے لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں، یہ کبھی نہیں کرا کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کوئی بھی کام کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کا فیصلہ کریں،
اس سے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اپنے ذاتی مفادات نہ ہونے چاہیے۔ ذاتی مفادات کی وجہ سے دنیا میں تو فائدہ مل جائے گا، پھر آخرت سے کوئی امید نہیں۔ بلکہ نفس کی تنبیہ کیا، یہ بہت برا عمل ہے، بندہ نفس کی پیروی کر کے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ یہ بندے کو بڑے سارے اعمال صالحہ سے بندے کو چیز روک دیتی ہے، لہذا یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بندے کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے بیماری؟ سب سے پہلا سبب ہے اخلاص میں کمی۔ جب میرے اور آپ کے اعمال میں ریاکاری آ جاتی، دکھلاوا آ جاتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اخلاص کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے سکیٹسوں کو نہیں دیکھتا۔ یا رسول اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا اللہ دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، اللہ دل کی ستھرائی کو دیکھتا ہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ دل ویکھدے، اللہ والے جو ویکھتا دل۔ تو اخلاص سب سے پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے، خالصتاً کوئی بھی کام کریں اس میں اللہ کی رضا شامل حال رہنی چاہیے۔ نمبر 2، اخروی انجام سے بے خبر ہونا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بس دنیاوی نشے میں گم ہو گیا، دنیا کی رنگینی میں گم ہو گیا، یہاں بھی اکٹھا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، پتہ ہی نہیں کہ آخرت میں حساب ہی میں نے دینا ہے، اس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ یہ جو میں اکٹھا کر رہا ہوں یہ میں نے اس کا حساب ہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں، انہوں نے حساب کیا دینا ہے؟ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں حساب دینے کے لیے، وہ تو یہاں بھی ایسے رہے تو بس ویسے ہی چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، آپ پوری سلطنت کے بادشاہ رہ گئے، آپ کو کئی 100 سال لگ جائیں گے پوری سلطنت کا حساب دیتے ہوئے۔ اس لیے اخروی انجام سے باخبر رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ فلاں بڑا نوازا جا رہا ہے، بڑا نوازا جا رہا ہے، وہ غیر شرعی ارکان بھی کیے جا رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں بھی نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں کرتا، پھر بھی نوازا جا رہا ہے، یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اب بھی سمجھ جا، اب بھی سمجھ جا، اب بھی سمجھ جا، لیکن بندہ سمجھنے کی طرف آتا ہی نہیں۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ خوف خدا کی کمی۔ جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، بندوں کا ڈر ہے، بندے کیا کہیں گے؟ لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اگر میرے عیبوں کو دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اسے کوئی خلقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ پھر اس کا روب اپنی مخلوق پر تعریف فرما دیتا ہے، اس کا دبدبا اپنی مخلوق پر تعریف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کریں بھائی اللہ سے ڈریں، کوئی بھی کام کریں اللہ سے ڈریں۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ حب جاہ جیسی بندہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے کرتے میری تعریف کی جائے، تعریف کی وجہ سے نفس کو تسکین پہنچتی ہے، نفس کو راحت پہنچتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پہ ہم بڑی تفصیل سے تبصرہ کر چکے ہیں۔ پانچویں اس کا سبب کیا ہے؟ کہ نفس کی شرارت سے بے خبر رہنا۔ نفس جو نفس امارہ ہے، جو بندے کو برائی پر ابھارتا ہے، یہ بندے سے بہت برے کام کروا دیتا ہے۔ تو بندے کو نفس کی شرارتوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو بندے کو بندگی نفس پر ابھارتی ہیں۔ اور چھٹا اس کا سبب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے بات سنائی کہ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرید الاسد، ایک مرتبہ شدت کی گرمی تھی، تو دوپہر کا وقت تھا،
مجھے جی چاہتا ہے آج نا گرم گرم روٹی ہو اور ٹھنڈا پانی ہو، کوئی اس میں حرج ہے؟ بولیے نہیں، یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے نا، لیکن گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی ہو موسم کا تقاضا ہے، وہاں سے ہم ابھی علاج کرتے ہیں، سوکھی روٹی نکالی اس کو کھانا شروع کر دیا اور گرم پانی نیچے سے منگوایا اس کو پینا شروع کر دیا۔ یہ ہے جو بندہ نفس کی مخالفت کرے، یعنی جو چیز اس نے مانگی ہے بھی حلال، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے نفس کی مخالفت کر کے بتایا کہ اب یہ نفس تقاضا کر رہا ہے لہذا اب ایسا نہیں چلے گا، اب اس کے برعکس چلے گا۔ جب بھی ہمارا نفس ہمیں خواہشات پر ابھارے اس کو ایک ہی کہے، خواہش نفس بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے، اب مجھے اپنے حبیب کی خواہشوں پہ چلنے دے، اب مجھے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے دے، اب مجھ سے اپنے نہ بنوا، اب مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے دے۔ آج دوپہر کے وقت موضوع یہی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اگر آپ کے پاس قیمتی وقت میں سے کوئی وقت ہو تو نکالا کریں، نکالا کریں، نکالا کریں، میں آپ کی منتیں کرتا ہوں، بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، نکالا کریں، یہ دنیا سے ہم نے کچھ بھی نہیں لے لینا، ہمارے بڑے بھی کچھ نہیں لیں گے، ہم نے بھی کچھ نہیں لے جانا، یہ دین سیکھنے کی گھڑیاں ہیں، یہ رمضان مبارک جا رہا ہے، 5-7 دن رہ گئے ہیں، بعد میں پھر ہم کرتے پھرتے ہم نے تو کچھ پایا ہی نہیں ہے، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے مسجد کو وقت دینے کی کوشش ہی نہیں کی، کچھ سننے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے سیکھیں، دین سیکھیں، اللہ سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بھی پناہ دے۔ صلی اللہ تعالی علی نبیہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔